بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک وفات دے کر دوبارہ زندہ کیا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو سب سے پہلے انہیں کس نے پہچانا؟ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اللہ کے نبی جوان تھے جبکہ آپ کے بیٹے اور پوتے بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ یہ مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں، ہر طرف ظلم اور جبر اور فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم ممالکہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑی عرصے میں اس کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک عالم بھی زندہ نہیں بچا۔ اور اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام باقیات کو تباہ برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راہ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ چنانچہ تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیر کو جب بابل کے اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے۔ اس وقت تورات کا نہ کوئی حافظ زندہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ کو فکر لائق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی لہذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کے حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر کے بارے میں۔ خود تورات میں حضرت عزیر کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ جب حضرت عزیر کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس چلے جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو اس وقت بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عزیر بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی،
آپ اپنے گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو وہ کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کی نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر سڑ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بھی ساختہ نکلا، اللہ کیسے ہی ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریقہ اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پررونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، اب یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ یعنی آپ کو آرام کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، جس وقت آپ اٹھے تو غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک اسی حالت میں رہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر ان پر خال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے پرانے محلے میں تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بوڑھی عورت کو بیٹے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی، آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بول چکے۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہے، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا اور یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھیں، تم سے ملنے آئیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرمائے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگی۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہم آپ کو نشانی بنائیں گے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان لگتے، کیونکہ آپ کی وفات 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی 40 سال عمر تھی۔ تو ناظرین، یہ تھے اللہ کے وہ نبی جو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔